الحمدللہ 8ویں جماعت کی طالب علم سیرت نے قرآن پاک کو 23 ڈیز میں ہاتھ سے لکھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جموں کشمیر کی بچیاں جو ہیں وہ اپنے دین اور اسلام کو بھی فالو کر رہی ہیں۔ دیکھیے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہے تو آپ کی آتی جنریشنز اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ میں یہ بڑے خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو 8ویں جماعت کی سٹوڈنٹ ہیں سیرت جان، جو ساؤتھ کشمیر کے ڈسٹرکٹ پلوامہ کی رہنے والی ہیں، اس بچی نے 23 دن میں یعنی کہ 23 ڈیز میں قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اور یہ بچی کی عمر بہت کم ہے، حالانکہ یہ بچی کافی قابل بچی ہے۔ اس کے استاد نے یہ کہا تھا ایک نیوز چینل میں کہ یہ بچی لکھنے پڑھنے میں بھی بہت قابل ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی اس بچی کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اور مجھے اس بات میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے آتی نسل کی جو بچیاں ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ چکی ہیں، وہ اپنے دین اسلام کو سمجھ چکی ہیں، وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو سمجھ چکی ہیں، اور الحمدللہ اسی طریقے سے بچی کو ہر فیلڈ میں آگے نکلنا چاہیے۔ اور جیسے آج سیرت نے یہ ثابت کیا، اور اس کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے، اس کی فیملی کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے، جموں کشمیر کے عوام کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ٹھیک ہے 8ویں جماعت کی بچی ہے اور 23 ڈیز میں قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر مکمل کر رہی ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ یقین مانیں بڑے بڑے اسکالرس مفتی کے لیے بھی 23 ڈیز میں قرآن پاک لکھ کر مکمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک 8ویں جماعت کی بچی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی قابلیت بخشی کہ اس نے یعنی کہ اسی چھوٹی عمر میں جو ہے وہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اور حالانکہ قرآن پاک کو ہاتھ سے لکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں، میں تمام بچیوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اپنے دین اسلام کو فالو کریں، آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی جانیں، کیونکہ دیکھیے ایک بچی جو ہوتی ہے نا، جب اس کی شادی کروائی جاتی ہے، جو اس کی آتی نسل ہوتی ہے نا، جو اس کی نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے، اس نیکسٹ جنریشن پہ اس بچی کا امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ نا ماں کی کوکھ ہوتی ہے۔ تو میری بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بہنیں، ہماری بھی مائیں ہیں، میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ہر ماں بہن کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے ایمان میں رکھے، لیکن سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی کوکھ ہوتی ہے، جس کوکھ میں ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے، جس میں وہ رہتا ہے، وہ اس کو سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے۔ تو ماں کے لیے دین اسلام کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ کوئی بھی بہن کسی بھی دھرم سے ہوگی وہ اپنے دھرم کو فالو کرے، اپنے دھرم کو لے کر جو ہے وہ کافی اچھی طریقے سے اس کو مکمل طریقے سے پڑھے، چاہے وہ مسلمان دھرم سے کوئی بھی دھرم سے، کیونکہ اپنے ریلیجس سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر سیرت جس کی عمر بہت کم ہے، 8ویں جماعت کی طالب علم ہے، اور کتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ پہلی جو کوکھ ہوتی ہے وہ ماں کی کوکھ پہلا درسگاہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو بچہ ہے وہ سیکھتا ہے، اور ایک عورت آتی نیکسٹ جنریشنز پہ اپنا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ تو یعنی کہ ایک خاتون کے لیے دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دونوں ایجوکیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم پڑھ لکھ کر وہ ایک اچھا رتبہ حاصل کر سکتی ہے، اپنے آتی نسلوں کو جو ہے وہ مضبوط کر سکتی ہے، اور دینی تعلیم پڑھ کر وہ اپنے آپ کو اور اپنی آتی نسلوں کو سدھار سکتی ہے، انہیں صحیح اور غلط کی پہچان بتا سکتی ہے، سچ اور جھوٹ کا نقصان بتا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو 8ویں جماعت کی طالب علم ہے سیرت بہن، آپ کو بہت بہت مبارک ہے میری طرف سے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ آپ کو اپنی نگرانی میں رکھے۔ بہت خوشی مجھے محسوس ہوئی میری بہن کہ آپ نے 8ویں جماعت کے اندر رہ کر جو ہے وہ ایک قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور الحمدللہ مجھے بہت پراؤڈ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میری بہن نے اتنا بہترین اور عمدہ کام کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں، بس میں آپ کی جذبے اور آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے آگے بھی ایسے ہی اچھے اچھے انیشیٹوز لیتے رہیں اپنی زندگی میں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور سب لوگوں کے اسی طریقے سے جو ہے وہ حوصلے پختہ ہونے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے، اور جو انسان جس چیز کی نیک نیت اور نیک مراد رکھتا ہے دل میں، اللہ اس کی نیک نیت اور نیک مراد کو بھی جو ہے وہ قبول کرے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں اپنے ساتھ اپنے دوسروں کے لیے بھی پازیٹیو سوچنا چاہیے، تبھی ہم بڑھ سکتے ہیں آگے۔ آپ دیکھیے، آپ جب نیچے جھکتے ہیں نا، کسی کو جھکانے کے لیے جب آپ نیچے جھکتے ہیں نا تو آپ خود بھی جھک جاتے ہیں، اور کوئی نیچے گرا ہوتا ہے نا، جب اس کو آپ بازوں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں نا تو آپ خود بھی اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی جو ہے وہ جھکانا نہیں چاہیے کسی کو، اس سے انسان خود جھک جاتا ہے، بلکہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان خود اٹھ جاتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ میں بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو یہ موٹیویشن ہمیشہ دیتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اچھا کام کریں، بہتر کام کریں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور اپنے گھر پریوار کے لیے، اور اپنے دیش کے لیے۔ اور اسی طریقے سے سیرت بہن کا بھی یہ ایک بہترین قدم ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔
کرتا ہوں اور 8ویں جماعت کی بچی نے کافی اچھا لکھا ہے. آج ہم سب لوگ اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں, پوری جموں کشمیر فخر محسوس کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 8ویں جماعت کے طالب علم ہونے کے بعد اتنا اچھا, اتنا پازیٹیو رسپانس ان کی جانب سے دیا گیا, یہ قابل تعریف چیز ہے. اور جیسے انہوں نے باتیں کہی کہ جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم, اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم, دونوں ایجوکیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے لازمی طور پہ. اور ان کے گھر پریوار نے ان 23 ڈیز میں ان کی بہت مدد کی, ان کا بہت سپورٹ کیا, اور اسی وجہ سے سیرت نے یہ قرآن پاک جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے مکمل کیا. فی الحال ایک چھوٹی سی پیشکش. السلام علیکم.